میرے سمیت ساری اس حافظ کی طرح جس نے اکاڑا کے اندر جب حضور کے پہلی بار خاکے بنے تو اس نے بجلی کے کھمبے کے اوپر چڑھ کر چھلانگ لگا دی، کہا کہ میں کم از کم یہ شرمندگی لے کر تو حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا کہ حضور آپ کے خاکے بنے اور میں بیٹھا رہا۔ یا تو پھر ہم سارے یہ کام کریں، ورنہ حکمرانوں کو اور پورے عالم اسلام کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ فرانس کے ساتھ اعلان جنگ کرے۔ ویسے جو گولیاں کھا کھا کے مرنا ہے، کدی شوگر دیاں کدی بلڈ پریشر دیاں، پھر اپنے پیر ہاتھ کٹا کے مرنا ہے تو بندہ چنگا نہیں سلامتی نال چلا جائے لبیک دا نعرہ لانے اللہ دے مرنا تو انج بھی ہے۔ حضرت حرام بن ملحان صحابی رسول جدوں سینے تے تیر لگیا تے خون دا فوارہ انج باہر نکلیا تے مارن والے نے سمجھا ہائے ہائے کرے گا، آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ تے، فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جیت گیا۔ بازی جیتنے کا یہی ذریعہ ہے کہ اسلام کی خاطر بندہ ایسے تیر کھائے اور ایسے کہ جناب وہ کیا کر رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، ان باتوں کو آپ چھوڑو۔ اور 12 ربیع الاول شریف کو لاہور کے اندر میں دعوے نہیں کرتا، نہ مجھے ضرورت ہے ان باتوں کی، لیکن اہل لاہور کو بہرحال غیرت کرنی پڑے گی اور پورا لاہور جو ہے وہ حضور کی میلاد کی خوشی میں نکل آئے اور فرانس کو جواب دیا جائے کہ اگر تم خاکے اس طرح کرتے ہو نا تو ہم بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اور ایک دو بندہ نہیں، پوری ملت باہر نکلے۔ آپ اس وقت تو آپ نے سستی کی نا، جب ہم فیض آباد گئے تو وہ تو اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب بھی ہم آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں، فرانسی اگر اللہ چاہے تو اپنے حبیب کی خود مدد کر دے، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اللہ نے سورہ محمد شریف کے اندر فرمایا اللہ چاہے تو خود اپنے نبی کی مدد کر دے، لیکن ہمیں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اگر اللہ ان کی مدد اور رسول اللہ کی مدد کرے گا تو پھر تو وہ سارے خنزیر بن جائیں گے، فرانسی وہ سارے زمین کے اندر چلے جائیں گے، وہ سارے بندر بن جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ حضور کی امت پر ایسا عذاب نہ آئے تو پھر آپ اٹھ کر حضور کی عزت پر پہرا دیں اور زندہ باد این کر کے نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت۔ چلو تہاڈی آواز جے او سرکاری عمارتاں تے بکواس کر سکتے ہیں فرانسی تے ہر مسلمان اپنی زبان حضور دی خاطر لٹا نہیں سکتا۔ میری گل تو انہوں نے کہا مولانا یہ تو ایک جان ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان، آخر تک ہاتھ چک کے پتہ لگو بھائی تسی جان دین والے ہو۔ تاجدار ختم نبوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت کا اعلان جب حضور نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کا، ان کو نہیں آتا تو ہمیں بھیجے، ہم اقوام متحدہ میں وہ خطبہ سنائیں ان کو، میں سناؤں گا ان کو اور میں ان کو بتاؤں گا کہ امن عالم کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ تسی ساڑھے مگروں لے جاؤ، پورا کفر نو میرا اعلان ہے، اے دے اتے دو نمبری نہیں امت مسلمہ کرے گی، ایک فرانس نہیں سارا جہان بھی غرق ہو جائے نا سانو کوئی پرواہ کوئی نہیں، اسی بھی غرق ہو جائیے۔ ایک گل یاد رکھو، اے فرانسی اتنے بھی جڑے وہ مخبر لکھ رہے ہیں نا میری تقریر یا ٹیپ کر رہے ہیں اتنے اپنے انو سناؤ، انہوں نے کہا اے پاکستان نہیں اے سارے جہان بھی ایک آن ہے جو حضور دی خاطر غرق ہو جان، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں، یہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، یہ جو خیمہ کھڑا ہے یہ حضور کے نام سے کھڑا ہے، ہاں جی، اور کسی وجہ سے نہیں کھڑا، نہ کسی کی بوتھے کی وجہ سے کھڑا ہے، نہ کسی کی روٹی کی وجہ سے کھڑا ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اور اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو کائنات کی رنگ چل رہی ہے نا، زندگی چل رہی ہے، یہ صرف حضور کے نام سے چل رہی ہے۔ انشاءاللہ بوز دلان کدی نیند نہ آوے، 12 ربیع الاول شریف کے جلوس سے جانا ہے، اتھے آنا ہے، حضرت میاں امیر تو لے کے داتا صاحب تک اے دین دے وارثاں جنہاں دین دا کم کیتا، ایتھے رنجیت سنگھ دا مجسمہ قلعے وچوں ہٹوانا ہے، قلعے وچ
ਉਹਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਹੈ ਬਸ, اور کوئی وارث نہیں پنجاب کا۔ بھائی داتا صاحب کا مجسمہ تو ایسی بھی نہیں نہ کہنے لگے، لیکن انارکلی بیٹے شیر قطب الدین ایبک کا مجسمہ تو لگ سکتا کہ نہیں لگ سکتا؟ وہ لوانا ہے کہ نہیں لوانا؟ گلاں نال تے وہ نہیں لگتا، وہ تو قربانیاں منگتا۔ مسجد کے سامنے مسجد شاہی جتنے رنجیت سنگھ گھوڑے بدی رکھے، جتنے خچر بدی رکھے، اس مسجد کے سامنے اج رنجیت سنگھ کا مجسمہ لا کے تسی پاکستان دیا کیڑیاں بنیاداں نو ہلانا چاہتے ہو؟ پاکستان دیا بنیاداں بچے ہو تہاڈے آنکھیں نہیں ہل سکدیاں، انہاں دے وچ خون ہے شہداء دا، اور تا صبح قیامت پاکستان وچ یہی نعرہ لگنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ او الا اللہ دی ضرب لاؤ بھائی، لا الہ ضربست اور ضرب کاری استقبال کہتا ہے، لا الہ دی ضرب بڑی ڈاڈی ہے، جتھے لگے وہ پھر حد کر دے دی۔ ہاں جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اور الا اللہ اینکر کے نعرہ لاؤ، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور 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 پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟